بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اصلاح اغلاط العوام کے حوالے سے ایک مفید سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس میں عوام الناس میں پھیلی ہوئی غلط باتیں، رسومات اور وہ چیزیں جن کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے، ان کو ذکر کر کے ان کی اصلاح کی پوری کوشش الحمدللہ کی جا رہی ہے۔ تو آج کی اس نشست کے اندر بھی ہم انشاءاللہ تعالی چند ایک مفید چیزیں ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے ان باتوں کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جو آج کی نشست کی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں یہ بات مشہور ہے اور یہ عمل بڑے وہ زور و شور سے کرتے ہیں کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو روٹی کے 4 ٹکڑے کرتے ہیں، 4 ٹکڑے روٹی کے کر کے تقسیم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو اس عمل کی کیا حیثیت ہے؟ تو دیکھیے، یہ عمل کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ شریعت کی طرف سے لاگو کردہ عمل ہو، شریعت میں ایسا کوئی حکم دیا گیا ہو یا واجب ہو یا سنت ہو، یا یہ عمل مستحب یا مباح درجے میں بھی نہیں ہے۔ شریعت کے ساتھ اس عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ جن علاقوں میں یہ عمل ہو رہا ہے، بتلایا یہ گیا ہے کہ ان علاقوں میں یہ عمل اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پر روافض کا غلبہ ہے، اور روافض جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ خلفائے اربعہ کے بارے میں کہ ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ وہ 1-2 کو مانتے ہیں، بقیہ کو نہیں مانتے۔ تو اس عمل کے ذریعے سے جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے گویا یہ بتلانا چاہتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے کہ ہم صرف تمہاری طرح 1 یا 2 کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم 4 کو ماننے والے ہیں۔ تو اس عمل کا دائرہ کار صرف اتنے ہے، بس یہاں تک یہ عمل ہے، ورنہ اس سے آگے یہ عمل، اس کا تعلق شریعت کے ساتھ یا سنت کے ساتھ یا واجب کے ساتھ اس عمل کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آج کی نشست کی دوسری بات یہ ہے، یہ ہم سنتے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہوں گے کہ جب کسی بندے کو چھینک آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کسی نے یاد کیا ہے۔ پھر چھینک آتی ہے یا مسلسل چھینکیں آتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کو آج کوئی بہت ہی زیادہ یاد کر رہا ہے۔ تو اس عمل کی کیا حیثیت ہے؟ کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی یاد کرتا ہے تو چھینک آتی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اس عمل کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی بس ایسی ہی لوگوں میں پھیلی ہوئی ایک غلط بات ہے۔ شریعت مطہرہ کے ساتھ، سنت نبویہ کے ساتھ، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق ایک جسمانی نظام تنفس کے ساتھ ہے۔ جب انسان چھینک لیتا ہے تو اس کے دماغ میں جو رگیں ہیں یا اسی طرح پٹھے ہیں، ان کی جو رکاوٹیں ہیں وہ بخارات کے ذریعے سے وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یاد کرتا ہے تو چھینک آتی ہے، ورنہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب انسان کو کوئی یاد نہ کرے تو چھینک نہ آئے، کوئی یاد کرے تو پھر چھینک اسے آنی چاہیے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی یاد نہیں کر رہا ہوتا پھر بھی چھینک آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک مشاہدے کے بھی خلاف ہے اور خلاف عقل بھی ہے یہ بات، تو اس لیے اس مسئلے کی بھی اصلاح فرما لیجئے۔ اسی طرح ایک ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک رسم اب یہ شکل اختیار کر چکی ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جب بچی کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس کے سر پر قرآن کریم کا سایہ ہوتا ہے، پھر قرآن کریم کے سائے میں اسے رخصت کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اس عمل کی کیا حیثیت ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ عمل ناجائز تو نہیں ہے، ہم اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن اس کو نہ واجب کہیں گے، نہ سنت کہیں گے، نہ مستحب کہیں گے۔ اس عمل کی بھی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کو ناجائز بھی ہم نہیں کہتے یا اس کو حرام بھی نہیں کہتے، چونکہ اب یہ معاشرے میں ایک رسم بن چکی ہے تو ہم اس کو ایک رسم کا نام دیں گے، اور رسم بہرحال واجب الترک ہوتی ہے۔ در حقیقت ہمیں جو کرنا چاہیے
وہ یہ ہے کہ ہم جو بچی کو قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اتنا کافی ہے کہ ہم انہیں قرآن کے سائے میں رخصت کر دیں اور اس کی کوئی دینی تربیت ہم نے نہ کی ہو؟ کیا یہ کافی ہے؟ ہرگز کافی نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ بچیوں کی ہم تربیت کریں، انہیں ہم قرآن پڑھائیں، ہم انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آگاہ کریں۔ اگلے گھر جہاں جا رہی ہیں وہاں خامن سے ان کا واسطہ ہے، نند سے ان کا واسطہ ہے، ساس سسر سے ان کا واسطہ ہے، ان کے جو حقوق ہے ان سے ان کو آگاہ، ان کی دینی تربیت کر کے ان کو بھیجنا چاہیے۔ یہ ہے اصل کام۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ان کی دینی تربیت نہ کریں اور ان کو کوئی شریعت کی باتیں نہ بتائیں، بلکہ الٹی باتیں ان کو پڑھا کر بھیجیں کہ آپ نے اگلے گھر جانا ہے تو کسی کو آپ نے سب پر حاوی رہنا ہے، آپ نے فلاں کی بات نہیں مانی، آپ نے فلاں کی بات نہیں مانی۔ یہ اگر سبق پڑھا کر بھیجے ہے تو بے شک قرآن کے سائے میں بھی ان کو بھیج دیں تو گھر آباد نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت کریں، تربیت کر کے ان کو دوسرے گھروں کے اندر بھیجیں۔ صرف یہ عمل کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین متین کی خدمت کے لیے اللہ پاک سب کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔